بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کو پہلی فتح مبارک، اور مولانا فضل الرحمان اپنے لاؤ لشکر سمیت سڑکوں پر، اور سائفر جج برہم ہو گئے۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق کہ انہوں نے پہلی ہی تقریر میں پارلیمنٹ میں یہ اعلان کیا تھا کہ یہ دھاندلی زدہ پارلیمنٹ ہے اور دھاندلی زدہ حکومت ہے، فارم 47 کے تحت بننے والی یہ حکومت ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ جس کا مینڈیٹ تھا، جس کو پاکستانی قوم نے یہ مینڈیٹ دیا تھا، اس کو واپس لٹا دیں، یعنی تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو یہ مینڈیٹ لٹا دیں، نہیں تو میں 9 مئی کو ملین مارچ لے کر سڑکوں پہ نکلوں گا اس جعل سازی کے لیے، اس دھاندلی زدہ الیکشن کے خلاف میں نکلوں گا۔ جس طرح یہ سیٹیں بیچی جاتی ہیں ہمیشہ سے، تو اس تمام نظام کے خلاف میں نکلوں گا۔ تو میں نے آپ کو یہ بھی خبر دی تھی کل کہ جو ان کے سمدی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے گورنر کے پی کے حاجی غلام نبی صاحب، وہ رائے ونڈ میں انہوں نے ملاقات کی مسلم لیگ نون کے قائدین کے ساتھ، جس میں میاں نواز شریف صاحب بھی تھے، مریم نواز صاحبہ بھی تھیں، پرویز رشید صاحب بھی تھے۔ تو ان سے ملاقات کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ فضل الرحمان صاحب کو کسی بھی طریقے سے روکا جائے، چاہے ڈیل دی جائے یا کوئی بھی حربہ استعمال کر کے ان کو روکا جا سکے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب بھی عوام کی آواز، عوام کا غصہ، عوام کی تڑپ سمجھتے ہیں، پرانے سیاستدان ہیں کہ عوام کیا چاہتی ہے، عوام کس کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ نہیں، میں سڑکوں پہ نکلوں گا، اب میں کسی سے رکنے والا نہیں۔ تو آج ناظرین اکرام، مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے لاؤ لشکر سمیت، یعنی جتنے بھی مدارس کے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، وہ سب کو لے کر کراچی کی سڑکوں پہ اس وقت موجود ہیں۔ اب انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ 9 مئی کو میں ملین مارچ لے کر نکلوں گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ لیکن جیسے بھی ہے وہ احتجاجی تحریک لے کر باقاعدہ نکلے ہوئے ہیں۔ اگر وہ اپنے طور پہ بھی نکلتے ہیں تو یہ پریشانی کس کے لیے بنے گی؟ یہ بھی حکومت جو بنی ہے فارم 47 کے تحت مسلم لیگ نون کی، اسی کے لیے یہ پریشانی کا باعث بنیں گے مولانا فضل الرحمان صاحب، کیونکہ یہ ساری جتنی بھی احتجاجی تحریکیں نکلیں گی، چاہے کوئی علیحدہ علیحدہ نکلے یا اکٹھی تمام اپوزیشن کی جماعتیں تحریک شروع کریں، اس کا نقصان اور اس کی پریشانی صرف اور صرف مسلم لیگ نون اور میاں شہباز شریف صاحب کو ہوگی۔ اچھا ناظرین اکرام، ایک طرف تو وہ نکلے، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنے ساتھ جو 6 عدد اتحادی جماعتیں اپوزیشن کی ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر لی ہوئی ہے، مکمل تیاری کر لی ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی احتجاجی تحریک لے کر نکلنا ہے۔ جب یہ تمام احتجاجی تحریکوں کا آغاز ہو جائے گا تو کیا ملک پاکستان ترقی کر سکے گا؟ کیا یہ حکومت چل سکے گی؟ یہ جو فارم 47 کے تحت بننے والی حکومت ہے، کیا یہ چل پائے گی؟ کیا میاں شہباز شریف صاحب کی کابینہ اور حکومت اتنی مضبوط ہے کہ یہ اپوزیشن کی تحریکوں کا مقابلہ کر سکے؟ کیا یہ جس طرح پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ برتاؤ کرتے رہے ہیں، اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ ان تمام سیاسی، تمام اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ یہ جو نکلیں گی تحریک، احتجاجی تحریک لے کر، کیا ان کو اس طرح قابو کرنے کی کوشش کریں گے؟ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین اکرام، ایک طرف تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، دوسری طرف آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کی سماعت ہوئی، جس کی سماعت جسٹس گل حسن اورنگزیب اور چیف جسٹس میاں عامر فروخ صاحب نے کی۔
اس میں آپ کو معلوم ہے کہ جو پراسیکیوٹر حامد علی شاہ صاحب ہیں، انہوں نے گزشتہ روز یہ کہا تھا کہ مجھے 4 سماعتوں میں اپنے دلائل مکمل کر لوں گا۔ آج جب انہوں نے دلائل اپنے شروع کیے تو وہ ختم کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس پر پھر جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل، انہوں نے کہا کہ آپ تو یہ کہتے تھے کہ میں دلائل مکمل کر لوں گا، لیکن ابھی تک آپ نے دلائل مکمل ہی نہیں کیے، نہ جانے کب آپ مکمل کریں گے۔ تو پھر جو پراسیکیوٹر ہیں وہ غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے 14 دن لیے ہیں اپنے دلائل مکمل کرنے میں، تو میں نے تو 4 سماعتیں کی تھیں۔ تو اس پر پھر چیف جسٹس جو میاں عامر فاروق صاحب وہ بھی بولے، انہوں نے کہا کہ آپ نے خود کہا تھا کہ میں 4 سماعتوں میں اپنے دلائل مکمل کر لوں گا، آپ ہمیں کلیئر کٹ بتائیں کہ آپ نے کب اپنے دلائل کو مکمل کرنا ہے۔ تو پھر پراسیکیوٹر صاحب نے کہا کہ مجھے 5 گھنٹے مزید چاہیے کہ میں اپنے دلائل دے سکوں۔ انہوں نے پھر سماعت جو ہے وہ تو پیروار تک ملتوی کر دی، لیکن اس میں ہوا کیا، اس کا کچھ میں خاص خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پراسیکیوٹر ہیں انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے باقاعدہ اپنے انٹرویو اپنی تقریر میں یہ کہا کہ مجھ سے سائفر گم ہو گیا ہے، تو اس لیے ان پہ مقدمہ بنتا ہے۔ تو جو چیف جسٹس میاں عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ بتائیں یہ ہمیں وہ اہمیت نہیں ہمارے لیے رکھتا جو انہوں نے سیاسی بیان دیا یا انٹرویو دیا۔ آپ یہ بتائیں سب سے پہلے کہ جو بیان تھا خان صاحب کا 342 کا بیان تھا، کیا ان کے وکلاء کی عدم موجودگی میں ان سے لیا گیا کہ نہیں؟ تو یہ مانے پراسیکیوٹر صاحب کہ ہاں ان کی عدم موجودگی میں لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا اس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو 342 کا بیان ہوتا ہے ملزم کا وہ ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ تو اس پر پھر پراسیکیوٹر جو ہیں حامد علی شاہ صاحب انہوں نے کہا کہ جو اعظم علی خان صاحب ہیں، اعظم خان صاحب نے باقاعدہ قرآن پاک اٹھا کر کہا تھا کہ یہ سائفر جو ہے وہ خان صاحب کو میں نے اس کی کاپی دی تھی۔ تو اس پر چیف جسٹس میاں عامر فاروق صاحب نے یہ کہا کہ کیا واقعی وہ قرآن پاک ہی تھا؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل وہ قرآن پاک تھا، لیکن چیف جسٹس میاں عامر فاروق صاحب نے کہا کہ ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے 342 کا بیان۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں وہ جو گائیڈ لائن والا سائفر گائیڈ لائن والا کتابچہ تھا وہ آپ نے دیا تھا، ہم نے آپ کو واپس کیا یا نہیں؟ تو پراسیکیوٹر صاحب نے کہا جی بالکل آپ نے وہ واپس کر دیا ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اچھا واپس کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس پہ ہم پہ مقدمہ نہ کر دیں کہ ہمیں وہ واپس کتابچہ نہیں ملا۔ تو انہوں نے کہا نہیں وہ کتابچہ ہمیں مل چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا چیف جسٹس میاں عامر فاروق صاحب نے کہا کہ جو وزیر اعظم ہاؤس ہوتا ہے وہاں تو روزانہ سینکڑوں کے حساب سے چٹھیاں آتی ہیں، تو ان میں سے کوئی آگے پیچھے ایک ہو جائے تو کیا اس پہ مقدمہ بنا دیا جائے گا وزیر اعظم پر؟ تو اس پہ پھر وہ خاموش ہو گئے۔ تو چیف جسٹس صاحب اور گل حسن اورنگزیب صاحب جو جسٹس ہیں انہوں نے مزید کہا کہ آپ نے سب سے پہلے تو ہمیں اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری تھے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، ان کا جو اغوا ہوا تھا اور اس کے اغوا پر FIR کٹوائی گئی تھی، اگلی سماعت پر آپ نے وہ ہمیں اس کا ثبوت دینا ہے کہ وہ اغوا ہوئے تھے، کب ہوئے تھے اور FIR کس کے خلاف اندراج کی گئی تھی۔ تو یوں ناظرین کرام آج دونوں جو جسٹس ہیں چیف جسٹس میاں عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب، انہوں نے اپنی سمت کا اظہار کر دیا کہ اس کیس میں سائفر کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک صرف سیاسی کیس ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح اگر گم ہو جائیں تو اس پہ کیا ہر چٹھی گم ہو جائے تو اس پہ مقدمہ بن جاتا ہے، جس پر پراسیکیوٹر صاحب خاموش ہو گئے۔ انہوں نے پیروار تک یہ سماعت ملتوی کر دی۔ اب لگتا نہیں کچھ زیادہ یہ سماعت چل پائے، کیونکہ اس میں کیس میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے سیاسی کیس کے۔ تو ناظرین کرام ایک طرف یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اچھی خبر آئی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، دوسری بڑی خوشخبری یہ آئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے حلقہ NH 46، 48 اور 49
وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے تھے۔ انہوں نے 8 فروری کو فارم 45 کے تحت فتح حاصل کی تھی، لیکن 9 فروری کو ان کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا۔ پھر اس میں آپ کو پتہ ہے ٹریبیونل بنے، اس کی جو اسلام آباد کے ٹریبیونل ہے اس کی سربراہی ملی ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو۔ انہوں نے آج باقاعدہ نوٹسز تمام فریقین کو جاری کر دیے ہیں کہ آپ نے 20 اپریل کو جواب اپنے جمع کروانے ہیں۔ جو علی بہاری صاحب ہیں امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد کے، انہوں نے کہا کہ ہمارا 8 فروری کو ہم جیتے ہوئے تھے، فارم 45 کے تحت ہمارے پاس فارم 45 تمام اوریجنل موجود ہیں، لیکن 9 فروری کو ہمیں 47 فارم میں ہرا دیا گیا، لیکن ہم نے اسی وقت اپنی اپیلیں، اپنے جو کیس ہے وہ اندراج کروا دیے، لیکن ابھی تک ان پر سماعت نہیں ہوئی۔ یہ اچھی بات ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے اب 20 اپریل کے لیے نوٹسز جاری کیے ہیں کہ آپ تمام فریقین اپنے جواب جو ہیں وہ جمع کروائیں۔ تو ناظرین کرام، لگ یوں رہا ہے کہ جب جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں تو بہت جلد یہ تینوں سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو واپس ملنے جا رہی ہے۔ اگر اسی طرح پاکستان پورے میں جو ٹریبیونل بنے ہیں، جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے آج وائٹ پیپر بھی جاری کیا دھاندلی کے خلاف، دھاندلی کے سارے ثبوت دیے ہیں، اور ساتھ یہ درخواست بھی کی ہے کہ ہمیں جو ہماری انتخابی عذرداریاں ان پہ جلد از جلد سماعت کی جائے۔ تو اگر یہ جلد از جلد سماعت ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے مطابق 180 سیٹوں پر ان کو برتری حاصل ہے فارم 45 کے تحت۔ تو پھر 180 سیٹیں اگر پاکستان تحریک انصاف کو مل جاتی ہیں تو ناظرین کرام پھر حکومت کس کی ہوگی فارم 45 کے تحت، یہ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔